صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس ویڈیو میں ایک اہم بات، بنیادی بات بتانا چاہوں گا کہ کیا ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ اسی طرح سے حدیث کی صحیح تعریف کیا ہے؟ میں ان دو باتوں کے بارے میں مکمل طور پر، تفصیلی طور پر بات رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات بنیادی طور پر سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ضعیف حدیث بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان اس بات سے ناواقف ہیں، اور اکثریت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے کچھ شرائط رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، فضائل میں، عقائد میں نہیں۔ جبکہ عقائد ہو یا فضائل ہو یا مسائل ہو، وہ تمام شریعت نام ہے اس کا کہ وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، وہ بھی شریعت ہے، چاہے فضائل ہو، چاہے مسائل ہو، چاہے عقائد ہو۔ اور ہمیں اس بات کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کیا ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا اپنی علمی صلاحیت کے بنا پر جانچ پڑتال کرنی چاہیے، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو یا حدیث کا معاملہ ہو، ہر ایک چیز کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی جانچ پڑتال پہلے کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناسمجھی میں بغیر چھان بین کے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کرو۔ اس آیت کو دلیل بنا کر محدثینوں نے حدیثوں کی سندوں کے اندر راویوں کے زندگی کے حالات کو معلوم کرنے کی بنیاد بنائی، اصول بنائی۔ اور یہ آیت عام ہے، خاص نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ دین یا دنیا کا ہو، اس کے تحت آپ اس خبر کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ ورنہ بغیر چھان بین کے اگر ہم کسی کو کچھ کہہ دیں اور بعد میں پتا چلے کہ جو ہم نے کہا ہے وہ غلط ہے، اور سننے والا بھی جب سنے تو وہ تکلیف محسوس کرے، تو اس اعتبار سے بھی آدمی شرمندگی محسوس کرے اپنی بات سے کہ ہم کو نہیں کہنی چاہیے تھی، پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، بد کردار، برا شخص، تو اس کی بات کی تحقیق کر لیں۔ اور اکثر و بیشتر حدیثوں کی سند کے اندر ایسے شخص مل جاتے ہیں ضعیف روایتوں میں کہ کچھ اس کے اندر منکر الحدیث ہوتے ہیں، کچھ کذاب ہوتے ہیں، کچھ مجہول الحال ہوتے ہیں،
کہ ان کی حالت زندگی کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جھوٹ کا شیبہ بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ حدیث کی صحیح تعریف کیا ہے۔ حدیث کی صحیح تعریف کے بارے میں یہ جان لیں کہ ہر قول یعنی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے، یا فعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو دیکھ کر کے منسوب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فعل یعنی منسوب کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سے یا تقریری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو دیکھا، کسی صحابہ کو کوئی عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں کیا بلکہ خاموشی ظاہر کی، اس کو کہتے ہیں تقریری۔ یہ بار بار اگلے ہر بات میں یہ بات آئے گی، قول، فعل اور تقریری کی۔ تو اس بات سے آپ یہ اندازہ لگائیے گا، یہ سمجھیے گا کہ قول کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، فعل کا مطلب کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تقریری کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، منع نہیں کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے ان تینوں چیزوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو یہ کام کرتے دیکھا پر منع نہیں کیا، خاموش رہے، وہ محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیث ہوتی ہے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ یہ بات جان لیں۔ اسی طرح سے اس بات پر غور کیجئے، آپ سبھی لوگ اس بات پر غور کیجئے کہ یہ تمام چیزیں قول ہوں، فعل ہوں، تقریری ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قول یا فعل یا تقریری یا وصف ضروری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، بلکہ کسی کا بھی ہو، لیکن اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے، محض نسبتاً سے وہ حدیث تو ہو جائے گا، کہتے نظر اس کے کہ یہ نسبت صحیح ہے یا غلط۔ اب اگر نسبت ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ تو حدیث مقبول ہے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ حدیث رسول ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح سند کے ساتھ یہ نسبت ثابت نہیں تو حدیث مردود ہے، یعنی رد ہے، غیر مقبول ہے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ حدیث تو ہے لیکن حدیث رسول نہیں ہے، اس لیے مردود ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہم جب حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریری یا وصف کو ضعیف ہرگز نہیں کہتے، بلکہ ایسے قول و فعل و تقریری وغیرہ کو ضعیف، کمزور کہتے ہیں جو با سند صحیح نسبتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو قول یا فعل وغیرہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے با سند صحیح ثابت نہ ہو، اسے بھی حدیث کہنے کی کیا دلیل ہے؟ تو میں آپ کے سامنے دو دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سنیے۔ دلیل نمبر 1 صحیح المسلم حدیث نمبر 7، 6، 15، 16 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فیاکم ویاہم۔ آخری زمانے میں دجال یعنی جھوٹ کو سچ بنانے والے اور کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے، وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوگی۔ تو
یعنی ایسے لوگوں سے بچے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں اور آفت میں ڈال دیں۔ دلیل نمبر 2، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حدث انی بحدیث یرأنہ کذب فہو احد لکاذبین، جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، غیر ثابت ہے، وہ بھی جھوٹوں یعنی حدیث گھڑنے والوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیے مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 199 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1۔ ان ذکر کردہ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو گیا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، اگر اسے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اسے حدیث بولا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف جھوٹ منسوب کردہ، غیر ثابت منسوب کردہ بات کو حدیث کہا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی مستند اہل علم نے حدیث کی تعریف کی ہے، سبھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ بات ہی کو حدیث کہا ہے۔ جیسا کہ اصول حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، علوم الحدیث ہے، تیسر المصطلحات الحدیث ہے صفحہ نمبر 9 میں، اسی طرح سے مصطلح العثیمین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 وغیرہ میں ہے۔ تمام اصول حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مستند علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ بات کو حدیث ہی کہا ہے۔ یہ بات معلوم ہو گیا کہ حدیث کا مفہوم یہ کہ جو قول یا فعل یا تقریری یا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا نہ، اگر ثابت ہے تو قابل قبول، کیونکہ ایسی صورت میں وہ حدیث رسول ہے، اور اگر ثابت نہیں یعنی ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، تو وہ حدیث تو ہے مگر حدیث رسول نہیں ہے، اس لیے مردود ہے، رد ہے، مقبول نہیں ہے، غیر مقبول ہے، کیونکہ جن احادیث کو ضعیف کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بغیر کسی صحیح سند کی بنیاد کے منسوب ہوتی ہے۔ اس ضعیف احادیث، غیر ثابت حدیث سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے، بشرطے وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے باسند صحیح ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضعیف روایتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے سے بھی بچیں، اور اس کو دھڑلے کے ساتھ لوگوں میں بغیر اس کے ضعف کو بیان کیے ہوئے، بغیر اس کے کمزوری کو بیان کیے ہوئے لوگوں میں بیان نہ کریں، بلکہ اس کو بیان کرنے سے بھی بچیں۔ تو ان تمام تفصیلات سے پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ حدیث ضعیف تو حدیث تو ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ تمام باتیں ہم نے کفایت اللہ سنابیلی کے پوسٹ سے لی ہے، گوگل کے اندر ان کا پوسٹ ہے، میں وہ لنک دے دوں گا، وہاں سے پوری تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ کفایت اللہ سنابیلی صاحب یہ بات تو لکھتے ہیں صحیح اس کے اندر، لیکن وہ بھی ضعیف روایتوں کو کثرت ترک کے بنا پر لوگوں میں بیان کرتے ہیں، جبکہ تمام کی تمام ترک سے آئی ہوئی، تمام کی تمام ایک سے زیادہ سند سے آئی ہوئی روایتیں اصول حدیث، اسماء اور رجال اور جرح و تعدیل کے میزان پر ساری کی ساری ضعیف ہوتی ہیں، اس کے باوجود کثرت ترک کے بنا پر حسن لغیری کا حکم لگا دیتے ہیں، اس کو لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ اور حسن المسلم کی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیری ہے، کثرت ترک کے بنا پر حسن ہے۔ اس طرح سے ہم نے کئی کتابوں کے اندر ان کی بات یہ دیکھی ہے۔ بہرحال ضعیف روایت کے بارے میں ان کی یہ بات صحیح ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، حدیث تو ہے لیکن حدیث رسول
نہیں ہے، لہذا ہر مسلمان کو ضعیف روایتوں پہ عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔